پاکستان نے یہ حالیہ جنگ میں ان 3 مہینوں کے اندر جو تاریخ ساز سنہرا کردار ادا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پاکستان نے عسکری طور کے اوپر بھی اپنی قوت و طاقت کو منوایا، سفارتی طور کے اوپر بھی۔ ہمارے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف، آپ سوچئے، آپ کے خیال میں یہ بڑی معمولی بات ہے، حالت جنگ میں 2 ملک ہوں، وہاں پہ کسی تیسرے ملک کا چیف آف آرمی سٹاف لینڈ کر جائے شیروں اور دلیروں کی طرح۔ ایران کے اندر چیف آف آرمی سٹاف لینڈ کر رہا ہے دن رات، کس کے لیے؟ امن کے لیے۔ وہ جس پاکستانی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم اور آرمی چیف کو ایران کی عوام سلوٹ پیش کر رہی ہے، اس آرمی چیف کے بارے میں دن رات یہاں سے ہردہ سرائی ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، محمد بن سلمان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ محمد بن سلمان کے ایجنٹ ہیں، وہ آگے ٹرمپ کے ایجنٹ ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان ملک پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی ہمسائیگی کا بھی حق ادا کیا اور اس کو یہ بات بھی گوش گزار کر دی۔ بالآخر جو مقدمہ ہم پیش کرتے تھے، وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا، آپ کے سامنے ہے بیان، کہ اللہ کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، وہ آپ کے لیے اب نو گو ایریا، اب سعودی عرب کا دفاع پاکستان کی آرمی کے ہاتھ میں ہے، آپ وہاں پہ حملے نہ کریں۔ یہ اصولی بات ہے، لیکن پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا اور کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر ایران نے حملے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ کویت کے ایئرپورٹ پہ اس لیے حملے کیے جا رہے ہیں کہ کویت سے حملے ہوئے تھے۔ کس نے کیے تھے؟ اسرائیل نے۔ تو اسرائیل کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو کچھ تو سوچو۔ اسرائیل نے حملہ جو براہ راست حملہ آور ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا، حملہ سعودی عرب پہ کرنا، کویت کے اوپر کرنا ہے۔ اور آسان تکرہو شیء، بہت سی شر میں سے خیر نکلتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سنہرا کردار آرمی چیف حکمرانوں نے سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے وقت کیا ہے، انشاءاللہ جس طرح عسکری طور کے اوپر پاکستان مضبوط ہوا، ہو سکتا ہے ان جنگوں کے نتیجے میں معیشت کے طور کے اوپر بھی پاکستان مضبوط ہو جائے اور یہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب تک محدود نہ رہے، کویت کے ساتھ بھی ہو جائے۔ اور کویت ایک ایسا ملک ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس کی واحد دنیا کا ملک ہے جس کی پارلیمنٹ نے آفیشیلی اسرائیل کا پرچم اپنی پارلیمنٹ میں جلایا ہے۔ کسی اور ملک کی پارلیمنٹ کو توفیق ہوئی ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف خلیج کے اندر کویت ہے، اور وہ جی اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ ان کی نظر میں پوری دنیا اسرائیل کی ایجنٹ ہے، حملے لیکن پھر بھی عرب ممالک پہ ہونے، اسرائیل پہ نہیں ہونے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے، ہم تو حکمرانوں سے یہی کہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ مسئلہ آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان کے اندر ہے، جو کبھی گلگت بلتستان میں آگ لگا دیں گے، جو کبھی بریگیڈیئر آفس کو جلا دیں گے، کبھی اسکولوں کو جلا دیں گے۔ یہ ایران سے بھی زیادہ ایران کے مخلص اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے حکمرانوں کو یہودی عیسائی، پوری دنیا یہودی عیسائیوں کے ایجنٹ ہے سوائے ان کے۔ حالانکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے صبر کے ساتھ، سعودی عرب کا جو کردار ہے ابھی تک ایران کو جواب دیا، خلیج ممالک نے جواب دیا، صبر تحمل کے ساتھ کہ یہ جنگ نہ پھیلے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایران کی اخلاقی، سفارتی اور اس کو اس جنگ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب جی چاہتا ہے خلیج کے ممالک کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو پاکستان کے حکمرانوں سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے سعودی عرب کے بارے میں موقف اختیار کیا، اسی طرح خلیج کے تمام وہ بھی ہمارے اسلامی ممالک بھائی ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کا دشمن اسرائیل ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیں، اس کو تباہ و برباد کریں، مل کے کریں۔